ایسے دولت نہیں بنتی پیارے، ایسے کوئی بلینئر نہیں بنتا۔ امان اللہ خان کو بھی 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال کے بعد کچھ اور تو مل سکتا ہے، ایسے دولت نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ جناب بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے بگ کرائم۔ یا تو بٹیوں میں لوگوں کو مزدوروں کو جلا کے دولت بنتی ہے، یا پھر لوٹ مار کر کے، یا پھر سودوں میں مطلب کٹس لے کے، کک بیکس لے کے وہاں سے دولت بنتی ہے۔ اب دو میں یہاں پہ آپ کو مثال دوں۔ ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، یہ جرنیل تھے، اور ظالم ضیاء الحق نے جو کہ سامراج کا ایجنٹ تھا، جس کی وجہ سے آج اتنے مسائل ہیں، انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس وہ بنا سکیں، لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ میں نے ان کو آپ سے عرض کیا نا کہ یہ فلسفہ تھا۔ اب تیسرا اصول جو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، سوشلزم نہ کہ سوشل ڈیموکریسی۔ یہ جو سوشل ڈیموکریسی ہماری جمہوریت ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ڈیویشن کر رہے ہیں، یہ اصل چیز سے ہٹ رہے ہیں۔ سوشلزم ہماری معیشت ہے، سوشلزم کا مطلب یہ، اور اس کو اب دیکھیے پاکستان کے لوگوں، میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، ابن الوقتوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، ظالموں، امریکی سامراج کے جنٹوں اور بدعنوانی میں گردن تک ڈوبے ہوئے لوگوں کی اور ان کے ایجنٹوں کی باتوں کو نہ سنیں۔ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو دیکھیے۔ پاکستان کے آئین ایک 1973 کا آئین ایک زبردست دستاویز ہے، ایک بڑا زبردست ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کو پوری پارلیمنٹ نے اپروو کیا، یہ متفقہ طور پہ پاس ہوا تمام پارٹیوں نے۔ اس میں جو بھی اس وقت اسمبلی میں پارٹیاں تھیں، قومی اسمبلی میں نیشنل بینک کی جو بلڈنگ تھی وہاں یہ بنا، اور یہ بندہ وہاں موجود تھا اس وقت جب یہ بنا۔ اس کی آرٹیکل نمبر 3 میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں، میں کو اپنے سے نہیں بات بتا رہا۔ جیسے کہ کلمہ شہادت کے جو لفظ ہیں وہ نہیں تبدیل کیے جا سکتے، اسی طرح کی سچائی جو ہے وہ موجود ہے آرٹیکل نمبر 3 میں۔ اس میں لکھا ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ پاکستان کا وفاق اور پاکستان کے وفاق کی اکائیاں جو ہیں، اور پاکستان کی حکومت جو ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو ہر قسم کے مین میڈ استحصال جو ہے، معاشی ظلم سے، معاشی جبر سے، معاشی ناہمواری سے، معاشی ناہمواری سے، معاشی ناانصافی سے ان کو آزاد کروایا جائے، اور ہر انسان کو یہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت یا مرد کے درمیان کوئی شے ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ مطلب عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، اس کو اس کا قطعی طور پہ استحصال نہ کیا جائے، اور اس کو وہ تمام معاشی حقوق دیے جائیں جس کی بنیاد پہ اس کے باقی انسانی حقوق جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، جس طرح کہ آرٹیکل نمبر 6 اتنا اہم ہے کہ اگر پاکستان کے آئین کے خلاف کوئی بغاوت کرے یا کوئی غداری کرے تو اس کے لیے یہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر سزائے موت لازم ہے۔ یہ بات کی ہے لیم ایکسکیوز بنانا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی دیکھیں، جس طرح ایک انسانی، جیسے کہ کلام مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، جیسے یہ ایک اٹل اصول ہے، اسی طرح کا ایک اصول قرآن شریف کی روشنی میں اور دنیا میں جو انقلابات آئے ان کی روشنی میں ایز اے فاؤنڈر ممبر، اوریجنل فاؤنڈر ممبر ہوں، یہ جعلی فاؤنڈر ممبر نہیں کہ ایسے ہی گلی محلے سے آ گئے، ایسے ہی 2 سال پہلے آ گئے کہ جی میں فاؤنڈر ممبر ہوں۔ فاؤنڈر ممبر وہی ہے
جو کہ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے ایز چیئرمین الیکٹ کیا، ایون محترمہ بے نظیر بھٹو بھی فاؤنڈر ممبر نہیں تھیں. ہاں، بیگم نصرت بھٹو فاؤنڈر ممبر ہیں، جو کہ علیل ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں نہ حکومت بتاتی ہے نہ زرداری خاندان بتاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بیگم نصرت بھٹو کو ان کی بڑی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے. انہوں نے اس ظالم ضیاء الحق کے دور میں جب جمہوریت کے لیے جدوجہد کی تو ان کو قذافی اسٹیڈیم کے اندر، جس کا نام ہمارے ملک کے بہترین دوست اور مسلم امہ کے دوست کرنل قذافی، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے پچھلے دنوں یعنی کہ ایک بڑی زبردست تقریر کی یونائٹڈ نیشنز کے فلور کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے. ان کے نام پہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ رکھا اپنا اسٹیڈیم کا نام. وہاں پہ بیگم نصرت بھٹو کے سر کے اوپر زبردست لاٹھی ماری گئی، اور جنرل یہ جو تھا، یہ غاصب جنرل جو تھا، اور غاصب جنرل ضیاء الحق یہ ملک سے باہر تھا. جب یہ واپس آیا تو اس نے جنرل اقبال جو کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا پنجاب کا، اس کو شاباش دی اور اس کو کہا کہ شاباش، تم نے یہ زبردست لاٹھی ماری اور ان کو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 30 نومبر 1967 وہ تاریخ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا وجود قیام عمل میں آیا. کو اس وقت بہت خون خرابہ ہوا، 2 ملین لوگوں کو ایک مختلف سازش اور مختلف حالات کے تحت جب پاکستان بنا قتل عام ہوا. اس پہ میں سمجھتا ہوں آج بھی انسانیت ندامت ہے. اس میں انگریز نوبادیاتی سامراج اور ماؤنٹ بیٹن اور دیگر افراد جو ہیں ان کا ہاتھ تھا. بہرحال وہ تاریخ دانوں کا کام ہے کہ ان تاریخ گوشوں کو تلاش کریں. اچھا، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تیسرا اصول جو ہے وہ سوشلزم ہے. یہ سوشل ڈیموکریسی نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے محترمہ بے نظیر کے بھٹو شہید کے دور میں انہوں نے سازش کر کے کہ بھائی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے سوشلزم کی بجائے سوشل ڈیموکریسی لگا دیا. سو دس از ڈیویشن. یہ ایسے ہے جیسے صحیح سیاق و سباق کو آپ کرش کریں یا ختم کریں، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان 4 اصولوں میں وہ کسی طرح کی تخفیف یا کسی طرح کی تحریف یا کسی طرح کی ڈیمینیوشن یا کسی طرح کا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ایکسپنج کر سکیں. نتھنگ، نو. چوتھا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ all power to the people. جب ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا چشمہ عوام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جی جو سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ سمپلی ایک ریٹوریکل، ایک لفاظی کے طور پہ. نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ all power at all levels must belong and must be delegated and must be given to the people in every way, at local level, at national level, at the level of parliament, at the level of the foreign policy, at the level of the internal policy. یہ وہی ہیں جو وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے لوگوں نے کس سمت میں جانا ہے. اب مثال کے طور پہ پاکستان پیپل پارٹی جب بنی تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے چیئرمین شپ بننے کے لیے ووٹ لیا، اور یہ میں نے ووٹ دیا اور بھی جو شرکا تھے انہوں نے باقاعدہ ووٹ دیا. تو ایک ووٹنگ کے طریقے سے آئے. ایسی سینٹرل کمیٹی نہیں تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ بھئی آپ اندھیرے میں ایسے فیصلہ کر دیں کہ بھئی یا اپنا خاندانی یہ دوستی کی بنیاد کے اوپر یا کسی اور بنیاد کے اوپر. اصل بنیاد جو ہے میرٹ ہے. تو وہ باقاعدہ پہلے الیکٹڈ چیئر پرسن تھے پہلے. اور کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو نے، یہ دوستو ناظرین، یہ نہیں کہا کہ میں تیری تایات چیئرمین ہوں.
تاحیات چیئرمین کوئی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہم لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو تاحیات کا وہ تاحیات چیئرمین نہیں تھے، وہ باقاعدہ چیئرمین الیکٹ ہوئے اور وہ جو بھی فیصلے کرتے تھے وہ ڈیموکریٹکلی کرتے تھے.